بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے کہ ظلم کیا ہوتا ہے، ظالم اور مظلوم کون ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ظلم صرف حکومتیں ہی نہیں کرتی، ہر شخص ظلم کرتا ہے، ہر رشتہ اور ہر تعلق ظلم کرتا ہے۔ صرف قومیں اور ملک ہی دہشت گردی نہیں کرتے، قبیلے اور خاندان بھی اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ذرا سا غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ گھریلو دہشت گردی پیشہ ورانہ دہشت گردی کی نسبت زیادہ گمبھیر، ہولناک اور شرمناک ہوتی ہے۔ پیشہ ور دہشت گرد پیسے یا اقتدار کے لالچ میں دوسروں پر ادھم مچاتے ہیں، جبکہ گھریلو دہشت گرد اپنوں کی زندگی جہنم بناتے ہیں۔ ان کی زندگیاں جہنم بنانے میں ملکوں اور قوموں کی دہشت گردی اور ظلم کے مقابلے میں گھریلو دہشت گردی کئی گنا زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اس کا صحیح اندازہ اس لیے نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ گھریلو دہشت گردی چار دیواری کے اندر برپا ہوتی ہے اور ڈھکی چھپی رہتی ہے۔ یہ تو خدا بھلا کرے سوشل میڈیا کا کہ اب گھر کی دہلیز کے اندر ڈھائے جانے والے مظالم بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ ایک معصوم بچہ اپنی سگی ماں سے تھپڑ کھانے کے بعد بھی اسی کی گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کی معصومیت بھری ناسمجھی لاچاری اور کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ ایک تھانے دار جب گھر میں بھی تھانے داری کرتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ باپ، شوہر اور خاص کر انسان رہنا بھی زندگی میں کس قدر ضروری ہوتا ہے۔ ظلم کا مطلب زیادتی، ناانصافی، حق تلفی، حد سے تجاوز کرنا یا کسی چیز کا غلط اور بے موقع استعمال بھی ہے۔ عدل کا مطلب ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا اور ظلم کا مطلب کسی چیز کو اس کی جگہ سے محروم کرنا ہوتا ہے۔ ظلم کی شکل ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اس قدر تسلسل کے ساتھ ظلم کی شکل بدلتی ہے کہ آدمی کو محسوس تک نہیں ہوتا، یعنی حلال میں بھی حساب سے تجاوز ظلم بن جاتا ہے جس پر مسلسل خوف خدا کے بغیر قابو پانا ناممکن ہوتا ہے۔ رمضان مبارک میں صبح سے شام تک حلال کھانے بھی حرام ہو جاتے ہیں، حق حلال کی کمائی میں اسراف بھی ظلم ہوتا ہے، اور بھوکے کے سامنے نوالے چبا چبا کر کھانا اور پیاسے کے سامنے گھٹا گھٹ پانی اور مشروبات پی جانا بھی ظلم بن جاتا ہے۔ تبھی اقبال فرماتے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ظالم اس کی مدد کرنے والا اور اس سے راضی رہنے والا تینوں ظلم میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا، تم میں سے سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے جو سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ہے۔ جب لوگوں کی اکثریت ظلم کرنے لگے تو پورے کا پورا معاشرہ ظلم و بربریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں ایک جمود پیدا ہو جاتا ہے جو معاشرے کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں عدل و انصاف پر مبنی کفر کے نظام تو چل رہے ہیں، جبکہ پسماندہ ممالک میں ظلم پر استوار نظام نہیں چل رہے۔ آدمی ظلم اس وقت کرتا ہے اسی اعتماد ہو کہ جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے اس کی ساتھ وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ زندگی میں آدمی دوسروں پر کم اور اپنے پر ظلم زیادہ کرتا ہے۔ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرنا ہی ہوتا ہے۔ جو ہر ظالم یہ سمجھ کر ظلم کرتا ہے کہ اسے ظلم کی سزا نہیں مل سکتی، حالانکہ یہی اس کی خام خیالی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آدھے اسلام کا مالک ہے، یعنی صرف دنیا کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، آخرت کی حقیقت کو صرف اقرار کرتا ہے، تصدیق نہیں کرتا۔ آخرت کے دن کی تصدیق کرنے والا اس بات سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے کہ ظالم پر انصاف کا دن مظلوم پر ظلم سے زیادہ سخت ہوگا۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ظلم تین طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ کون سا ظلم ہے؟ وہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جو ظلم بخشا جائے گا وہ ظلم وہ
وہ ہے جو انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ذریعے خود اپنے اوپر کرتا ہے، اور جو ظلم چھوڑا نہیں جائے گا بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے۔ کیا صرف ان پڑھ جاہل یا گنوار ہی ظلم کرتا ہے؟ کیا صرف دولت مند اور امیر کبیر ہی ظلم کرتا ہے؟ کیا ظلم کرنے میں عورت، مرد، بوڑھا، جوان، میاں، بیوی، بہن، بھائی، باپ، بیٹا، نوکر، مالک، مزدور، کسان، طالب علم اور استاد، ڈاکٹر اور مریض، منصف اور سائل سبھی برابر ہیں؟ صرف خدا کا خوف رکھنے والا ہی ظلم سے باز رہ سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ کون سی وہ خصلت ہے جو ہر شخص میں پائی جاتی ہے پر اکساتی ہے یا مجبور کرتی ہے؟ وہ بے شرمی کی خصلت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اسے انسانوں سے کوئی شرم نہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے اسے اللہ سے کوئی شرم نہیں آتی۔ آدمی کے ساتھ ظلم اسے لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظالم اکیلا رہ جاتا ہے۔ اکیلے آدمی کا نہ کوئی خاندان ہوتا ہے، نہ قبیلہ، اور نہ ہی قوم یا ملک ہوتا ہے۔ ایک ظالم جس سطح اور مقام پر دوسروں پر ظلم ڈھاتا ہے، اس کا خمیازہ اکثر اوقات اسے اپنی زندگی میں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جانے سے رہ بھی جائے تو آخرت کے عذاب سے تو بالکل بھی نہیں بچ سکتا۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایسے بے شمار مشاہدات آتے ہیں جن کے ذریعے اس نے اپنی آنکھوں سے ظالموں کا شرمناک انجام دیکھا ہوتا ہے۔ جہاں تک آخرت کے عذاب اور انجام کا تعلق ہے، اس کے لیے قرآن پاک کی تنبیہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ظالموں پر لعنت کی ہے۔ اللہ کی لعنت کسی بھی شخص، قوم یا قبیلے کے لیے عذاب الہی کی مہر ثبت کر دیتی ہے، جس سے ایک طرف وہ لوگوں کی نفرت کا شکار ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ دنیا بھر میں ظلم و بربریت بڑھ رہی ہے۔ جس طرح 9/11 نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، بالکل اسی طرح یوکرین کی جنگ نے پوری دنیا کو ایک ایسے انجانے خوف کا شکار کر دیا ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچا ہی نہیں۔ اس سے زیادہ گھناؤنی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں پہلے ایک انسان اور پھر ایک مسلمان کی حیثیت سے اتنی سمجھ عطا کر دے کہ ہم ظلم کرنے کی لعنت سے بچ سکیں، کیونکہ ظالم کی پکڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اگر یہاں پر نہیں بھی ہوگی تو آخرت میں ضرور ہوگی، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم ظلم سے باز رہیں اور دوسروں کو بھی ظلم سے باز رہنے کی تلقین کریں، بلکہ بزور طاقت اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اسے روکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے ہمیں باز رکھے۔